یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج پیر 17 اگست سال 2026 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ثانیہ شورا بلوچستان نیشنل پارٹی کی کال پر مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، مظاہرہ کیا گیا۔ جبری لاپتہ قاضی محمد عمر نیچاری زخمی حالت میں بازیاب، VBMP کی تحقیقات کا مطالبہ۔ نوش کی نوجوان فٹ بالر جلیل بادینی کی ڈاکوؤں کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پنجگور چتکان میں فورسز کی جانب سے گزشتہ 15 دنوں سے مرکزی بازار شاہراہ کی بندش خلاف تاجر برادری کا احتجاج دھرنا دے دیا۔ کہا کہ کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں، روڈ تاحال نہیں کھولا جا رہا ہے۔ اسما جتہ کیس میں شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائیں، خاندان مسلسل خوف اور عدم تحفظ کا شکار، تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہمشیرہ اسما جتہ۔ کوئٹہ میں بم دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سابق افغان کمانڈر ورور اجگزئی جان کی بازی ہار گئے۔ کوئٹہ روڈ فورٹ منرو سے واپسی پر ایئرپورٹ چوک کے قریب روڈ حادثے میں 3 نوجوان ہلاک ہو گئے، جن کا تعلق تاجر سے بتایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ بلوچ کالونی مشرقی بائی پاس پر بھائی کی فائرنگ سے بھائی جاں بحق جبکہ بھتیجا اور بھانجا زخمی ہو گئے۔ پنجگور جعفر اسکیم ایریا سے ماسٹر حاتم ولد احمد سکنے وشبود نامی شخص کی نعش برآمد۔ قلعہ عبداللہ گلستان فائرنگ واقعہ میں 2 بچیوں کی شہادت، باپ کی شدید زخمی ہونے پر لواحقین نے فوری انصاف اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس پر FIR درج نہ کرنے کی شکایت۔ کلات ٹول پلازہ کے قریب کوئٹہ سے کراچی جانے والی کوچ کو ڈاکوؤں نے روک کر مسافروں سے نقدی، موبائل فونز اور سامان چھین کر لے گئے۔ کوئٹہ ثانیہ شورا گدر خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کال پر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، خوزدار، مستونگ، کلات، وٹ، تربت سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، مظاہرہ کیا گیا۔ مرکزی ریلی کوئٹہ میں نکالی گئی، جہاں ریلی کو پولیس نے پریس کلب جانے سے روک دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے چمن پھاٹک کے مقام پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس طرح کلات BNP کے مرکزی کال پر BNP کلات کے زیر اہتمام سوراب کے علاقہ گدر میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف میر احمد یار خان پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کر کے انصاف کا مطالبہ کیا۔ کوئٹہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ترجمان کے جاری بیان مطابق قاضی محمد عمر نیچاری زخمی حالت میں بازیاب ہو گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اہل خانہ نے ان کے قوائف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کو فراہم کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ قاضی عمر کو CTD اہلکاروں نے 29 اور 30 جولائی کی درمیانی شب مدرسہ روڈ محلہ نیو نیچاری قلعہ اسماعیل کوئٹہ میں واقع ان کے گھر سے حراست میں لینے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا تھا۔ VBMP کے مطابق قاضی محمد عمر نیچاری کا کیس کمیشن برائے جبری گمشدگی اور صوبائی حکومت کو فراہم کیا گیا تھا۔ VBMP کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقلی اور زخمی حالت میں بازیابی ایک تشویشناک معاملہ ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعہ کا فوری نوٹس لے کر شفاف تحقیقات کی جائیں۔ قاضی محمد عمر نیچاری کی زخمی حالت میں بازیابی کے اصل حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں، ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور متاثرہ خاندان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ہب سٹی پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت، ورثاء کا سنگین الزامات۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہب سٹی میں 8 اگست کو نوجوان ذوالفقار ولد حاجی خان کو مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں دونوں ٹانگوں میں گولیاں مار کر زخمی کیا گیا۔ ورثاء مطابق زخمی نوجوان کو بروقت علاج معالجے کی سہولت بھی فراہم نہیں کی گئی اور گزشتہ روز اسے پولیس کسٹڈی میں گڈانی جیل منتقل کر دیا گیا۔ آج صبح ورثاء کو اطلاع دی گئی کہ ذوالفقار انتقال کر گئے ہیں۔ واقعہ پر اہل خانہ کی جانب سے شدید تشویش اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ورثاء نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔
قلعہ عبداللہ گلستان فائرنگ واقعے میں 2 بچیوں کی شہادت پر لواحقین نے فوری انصاف اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو علم ہے اسلام آباد سے تفریح کے لیے 2 دن قبل کوئٹہ آنے والی بلوچ فیملی راستہ بھٹکنے کے باعث قلعہ عبداللہ کے علاقہ گلستان میں پہنچ گئی تھی، جہاں مبینہ طور پر فائرنگ کا نشانہ بن گئیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 کمسن بچیاں شہید ہو گئیں، جنہیں مبینہ طور پر 8 گولیاں لگیں، جبکہ ان کی والدہ شدید زخمی اور زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ متاثرہ خاندان مطابق افسوسناک واقعے باوجود تاحال کوئی FIR درج نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی شہید بچیوں کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ خاندان کا الزام ہے کہ فائرنگ میں ملوث مبینہ ملزمان کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے معاملے میں مبینہ طور پر کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی جا رہی ہے۔